سابق وزیر اعظم کی اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مبینہ آڈیو منظر پر آئی ہے۔ آج عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے۔ انفیکٹ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی پولیٹیکل سین پر آڈیو لیکس چھائی ہوئی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے الزامات اور کاؤنٹر الزامات لگ رہے ہیں، لیکن کیا اس ساری کنٹروورسی سے عمران خان کے فورن سازش کے نیریٹو پر کوئی اثر پڑا ہے؟ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ لیک ہونے والی یہ آڈیو ریکارڈنگز کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں بلکہ بظاہر پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈ کی گئی تھی، یعنی جو آپ کی ہماری نظر میں شاید ملک میں سب سے محفوظ جگہ ہونی چاہیے وہی سیکیور نہیں۔ لیکن کیا ان لیکس کے بعد لوگوں کی نظر میں عمران خان کی مقبولیت پر کوئی فرق پڑے گا؟ پاپولیرٹی پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے آگے بہت شہرت ہے، کیونکہ وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں جی، یہ جو سائفر کا آیا نا، جو سسٹم آیا ہے، تو اس سے ان کی مقبولیت میں میرے خیال سے کافی سارا فرق پڑ گیا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے جی اس میں ان کی مقبولیت میں بلکہ الٹا اضافہ ہوگا، کبھی نہیں کم ہوگی، کیونکہ اللہ پاک جب کسی کو عزت دیتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا، ہاں میں بھی ٹیمپریری طور کے اوپر وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوں یا یہ لوگ کچھ فائدہ اٹھائیں جو ان کے اس بے اختلاف والے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لیک ہی شاید اسی وجہ سے کروائی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہونی تو چاہیے۔ نیور، کبھی بھی نہیں۔ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے نا، وہ صرف پاکستان کے لیول تک نہیں ہے، ان کی جو مقبولیت ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ سیاست ہے، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اور اس اتار چڑھاؤ اور ان لیکس کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے شاید یہاں پی ایم ہاؤس کے سیکیورٹی سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وزیر اعظم اور پرائم منسٹر ہاؤس کا سیکیورٹی مینول بلو بک کہلاتا ہے، جس کے مطابق بنیادی ذمہ داری 3 ایجنسیز پولیس، اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو کی ہے، مگر کچھ رول ملٹری سیکرٹری کا بھی ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے اور اسے حکومت کی آنکھیں اور کان سمجھا جاتا ہے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر پولیس کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے، عمارت اور لوگوں کی کلیئرنس اسپیشل برانچ کرتی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے افسر کا رول ایڈوائزری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ IB ہیڈ کوارٹرز کی ٹیم روزانہ اور کبھی دن میں 2 بار پی ایم ہاؤس یا میٹنگ کی جگہ کی ڈی بگنگ اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے ٹیکنیکل سویپنگ کرتی ہے۔ ISI کا ڈائریکٹ کوئی رول نہیں ہوتا جب تک کہ اسے کوئی ٹاسک نہ دیا جائے۔ اب سوچیں کہ اس لیول کی سیکیورٹی کے باوجود کانفیڈینشیل کنورسیشنز، میٹنگز لیک ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ لیکس کے بعد پی ایم ہاؤس میں سیکیورٹی کے نئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس آڈیو ریکارڈنگ کے لیک ہونے کے بعد سے وزیر اعظم ہاؤس میں چند تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اب موبائل اور لیپ ٹاپ لے جانے پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ یہی پابندی ملازمین پر بھی عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ ملازمین کے آتے ہی صبح ان سے ان کی تمام تر ڈیوائسز لے لی جائیں گی جو انہیں واپس جاتے ہوئے واپس دے دی جائیں گی۔ تیسری تبدیلی یہ ہے کہ ایک نیا سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جس کی سربراہی ایک ڈائریکٹر جنرل کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر ملازمین اور ویٹرز کی وزیر اعظم تک رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے، جبکہ ایک اسپیشل کمیٹی اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ خیر، ویسے پالیٹکس میں جاسوسی، سیکرٹ ریکارڈنگز، بگنگ کے الزامات کوئی نئی بات بھی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اس ریکارڈنگ کا خاصا چرچا تھا جس میں وہ نواز شریف کے کرپشن کیس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ صحافیوں کے بارے میں مریم نواز اور پرویز رشید کی مبینہ ٹیلی فونک بات چیت اور پیسے لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کے MPs کی لیک ویڈیو پر بھی شور و غل ہوا۔ یہ لیکس بھی گو کہ غیر قانونی تھی، لیکن ایسی جگہوں پر شاید نہیں کی گئی تھی جو سیکیور تھی۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے سیکیور نظام سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے پرسنل سیکرٹری سے گفتگو یا ایک اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو لیک ہونا سیکیورٹی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بھی الزام لگایا تھا کہ ان کی گفتگو ٹیپ کی جاتی ہے۔ لیکس کی اوتھینٹسٹی سے قطع نظر بظاہر یہ لیکس معمہ تو ہیں ہی، لیکن ریکارڈنگ کرنے والوں اور انہیں لیک کرنے والوں کے بارے میں عمران خان اور شہباز شریف وغیرہ کی خاموشی اس سے بھی بڑا اور معنی خیز معمہ ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن آئیں دیکھیں کہ لوگوں کا اس معمے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ڈفرینٹ ذرائع ہو سکتے ہیں، دیکھیں آپ کے فون کے اوپر ٹیپس ہو سکتی ہیں، آپ کے مائکس کمرے میں ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے ہی کرتے ہیں، باہر سے تو کوئی نہیں جاتا ہے۔ جب وہ پولیٹیکل ہو کے ایز اے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایسی چیزیں اگر کوئی ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیسے ہوتا ہے۔
ये तो गवर्नमेंट हाउस की सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी में कोई इशू होगा तब। ये है कि लीकेज जो है ना वो अपने ही बंदे करते हैं, बाहर के तो कोई नहीं आके करेगा। अब ये तो फिर कुछ पता नहीं कौन जाता है इतनी ख़ास या इतनी प्राइवेट जगह पे, कोई बहुत हाई लेवल पे ही कोई पहुंच सकता है, वरना तो आम बंदा नहीं उधर जा सकता। पीटीआई कहती है कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। कुछ उसमें तो कोई खबर है ही नहीं इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर, सिवाय कॉन्फर्मेशन के जो पहले इमरान खान कह रहे थे इन इवेंट्स के बारे में वही एक्चुअली हो रहा था। इसके अलावा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स भी अगर गैर कानूनी तौर पर बग की जा रही हैं, वो रिकॉर्ड निकल रहा है और रिलीज हो रहा है मार्केट के अंदर, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। और इसको तो बिल्कुल इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि किसने रिकॉर्ड किया, कैसे वो लीक किया, किसकी जिम्मेदारी बनती है। फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। जो भी कमजोरी है सिस्टम की, चाहे वो शहबाज शरीफ हो वजीर आज़म, बट उनके जो मीटिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएं, लीक हो जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये कोई PTI या PMLN का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। खैर, हुकूमत ने तो इस सारे मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है और कहा है कि ये बहुत ही सीरियस मसला है। जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, किसने लीक किया और क्यों किया। नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है। किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी के दफ्तर में ये लीक करो, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वाक़या हुआ तो बहुत संजीदा इसकी नौयत है। हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, लेकिन क्या इन लीक से इमरान खान की सपोर्ट बेस, उनके फॉलोअर्स, उनके हामियों पर कोई असर पड़ सकता है? इन दो ऑडियो लीक से शायद धचका नहीं पड़ेगा, ख़ास तौर पर उनके जो इस वक्त फॉलोअर सपोर्टर हैं जो उन पर यकीन रखते हैं, और वो नज़र आता है उनके जलसों में। जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें भी नज़र आया था कि लोग उनकी बातों पर यकीन रखते हैं और बड़ी तादाद में वो लोग हैं। तो ऑडियो लीक्स का मकसद क्या था? ये फेंस सिटर्स जो गैर जानिबदार थे, जो बीच के लोग थे, जो थोड़े से नाक़िद थे, जो थोड़ी सी तनकीदी निगाह से इमरान खान साहब को देखते हैं, उनको सुनाना कि ये जो रिजीम चेंज और साइफर की जो उन्होंने बयानिया बनाया है वो और कुछ नहीं था, स्पिन था। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी खबरें जो आ रही हैं, मेरे ख्याल में थोड़े से और लोग शायद कन्विंस हो जाएं, लेकिन जाहिर है जो उनका कोर सपोर्टर है, वोटर बेस है, वो तो इमरान खान साहब जो मर्जी कहते हैं, कोई भी तशरीह कर ले वो तो उसको मान ही लेंगे। खैर, ये भी सच है कि बगिंग, वायर टैपिंग कोई नई बात नहीं। ये करता कौन है या करवाता कौन है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। मगर ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुद वज़ीर आज़म इत्मीनान से बात ना कर सकें तो ये एक मसला है। अगर सारी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर प्राइम मिनिस्टर हाउस को लीक प्रूफ और सिक्योर ना बना सकें तो ये भी एक मसला है। इमरान खान की मकबूलियत और उनके नैरेटिव पर शायद कोई ख़ास असर ना पड़े, लेकिन यहाँ असल मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरपीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।